وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم دوسرے پارے کا آغاز کریں گے. اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کیونکہ یہ سورہ جو ہے سورۃ البقرہ یہ مدنی دور کی سورہ ہے. آج انشاءاللہ ہم دوسرے پارے کا آغاز کریں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں. کیونکہ سورۃ بقرہ جو ہے یہ مدنی دور کی سورہ ہے. اب یہاں پہ تحویل قبلہ کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ مکہ میں رہتے ہوئے مسلمان جو ہیں ان کا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا. اب ہوتا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو اپنا رخ ایسے رکھتے تھے کہ جہاں پہ وہ کھڑے تھے وہاں پہ خانہ کعبہ اور پھر وہاں اسی سیدھ میں بیت المقدس تھا. اب جب یہ مسلمان جو ہے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں تو اس وقت پھر یہ مسئلہ ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے تو خانہ کعبہ کی طرف بیت اللہ کی طرف ان کا بیک ہو جاتی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بھی پتا تھا کہ جو آخری رسول آئیں گے ان کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہوگا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھ کے دعا مانگا کرتے تھے جس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کریں گے کہ تمہارا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا تو آپ دیکھیں کہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اس وقت. اور جب حکم آیا تو جب جیسے صفیں ہوتی ہے نا کہ پہلے امام ہے پھر آدمی ہے پھر عورتیں ہیں تو ایسا نہیں تھا کہ قبلہ کا حکم آیا تو ایک دم سے لوگوں نے اپنا رخ پھیر دیا. پوری کی پوری صفیں چینج ہوئی کہ پورے امام اس سائڈ پہ گئے اور پھر آدمی جو ہے وہ انہوں نے اپنا رخ چینج کیا اور پیچھے والی صف میں جو عورتیں تھیں وہ بالکل اس سائڈ پہ چلی گئیں. اور کس طرح سے سمینا وات آنا کا ایک جیتا جاگتا نمونہ ہمارے سامنے آ گیا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ وقت تھا جس میں منافقین کی منافقت کھل کے سامنے آ گئی تھی اور بہت سے لوگ ایسے تھے جو منافق تھے وہ مرتد بھی ہو گئے تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ جب ہمارے پاس اللہ کا پیغام آ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم آ جائے تو پھر ہمارا رویہ کیا ہوگا وہی ہم انشاءاللہ ان آیات میں دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. کہ کہیں گے احمق لوگوں میں سے کہ کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے تھے وہ جس پر. کہہ دو کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب اور ہدایت دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی. اور اسی طرح بنایا ہے ہم نے تم کو ایک امت معتدل تاکہ بنو تم گواہ لوگوں پر اور ہو رسول تم پر گواہ. اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلات تھے تم جس پر مگر یہ کہ معلوم علیحدہ کر لیں ہم کہ جو تابع رہتا ہے رسول کا اس کا اور جو پھر جاتا ہے اپنے الٹے پاؤں. اور بے شک تھا یہ تحویل کعبہ کا جو حکم تھا یہ بہت گراں تھا سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے ہدایت دی اور نہیں ہے ایسا کہ اللہ ضائع کر دے تمہارے دین کو. بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً دیکھ رہے ہیں ہم بار بار اٹھنا تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں سو یقیناً پھیر دیں گے ہم تم کو اس قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو اور جہاں کہیں ہوا کرو تم تو پھیر لیا کرو تم اپنے چہرے کو اس کی طرف. اور بے شک وہ لوگ جنہیں دی گئی ہے کتاب وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو وہ کرتے ہیں. اور اگر لے آؤ تم ان لوگوں کے پاس جنہیں دی گئی ہے کتاب تمام نشانیاں تو نہ پیروی کریں گے وہ تمہارے قبلے کی اور نہ تم پیروی کرنے والے ہو ان کے قبلے کی اور نہ ان میں سے بعض پیروی کرنے والے ہیں بعض کے قبلے کی. اور اگر تم پیچھے چلو گے ان کی خواہشات کے اس کے بعد کہ جبکہ آ چکا تمہارے پاس علم تو یقیناً تم تب تو ہو جاؤ گے ظالموں میں. اور لوگ جن کو دی ہے ہم نے کتاب وہ پہچانتے ہیں اس کو جس طرح پہچانتے ہیں وہ اپنے بیٹوں کو. اور یقیناً ایک فریق ان میں سے ہے کہ چھپاتے ہیں وہ حق کو اور وہ جانتے ہیں اس بات کو. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین کہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے تو نہ ہونا تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہر ایک کے لیے ایک سمت مقرر ہے وہ منہ کرتا ہے جس کی طرف تو تم سبقت حاصل کرو نیکیوں میں جہاں کہیں ہوگے تم لے آئے گا تم کو
अल्लाह इकट्ठा करके, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और जिस जगह से निकलो तुम फेर लिया करो नमाज में अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ, और बेशक ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से, और नहीं है अल्लाह बेखबर इससे जो तुम करते हो। और जिस जगह से निकलो तुम फेर लिया करो नमाज में अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ, और जहां कहीं हो तो फेर लिया करो अपने चेहरों को इसी की तरफ, ताकि ना रहे लोगों के पास तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत, मगर वो लोग जिन्होंने जुल्म किया इनमें से हैं, सो मत डरना उनसे और डरते रहना मुझी से, ताकि मैं पूरी कर दूं अपनी नेमत तुम पर और ताकि तुम हदायत पाओ। यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी नेमत जो हदायत की है वो पूरी करने का जो जिक्र कर रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है कि तुम अल्लाह के हुक्म मानो और सिर्फ अल्लाह से डरते रहो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम पे अपनी नेमतें पूरी कर देंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जिस तरह भेजा हमने तुम में से एक रसूल तुम ही में से, जो पढ़कर सुनाता है तुमको हमारी आयात और पाक करता है तुम्हें और तालीम देता है तुम्हें किताब और हिकमत की, और सिखाता है तुम्हें वो जो तुम नहीं जानते थे। सो याद करो, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून, सो याद किया करो तुम मुझे और मैं याद रखूंगा तुम्हें, और शुक्र अदा करो मेरा और ना करो नाशुक्री मेरी। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, मदद हासिल करो सबर से और नमाज से, बेशक अल्लाह साथ है सबर करने वालों के। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वला तकूलू, और ना कहो उसकी निस्बत जो कत्ल किए जाएं अल्लाह की राह में कि मुर्दा हैं, बल्कि जिंदा है लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है। अब देखिए कई दफा ऐसा होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, जैसे हमें पता होता है कि जो शहीद हो गए हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि वो मुर्दा नहीं है, वो खाते हैं, वो जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं। तो हम ऐसे क्वेश्चन करते रहते हैं, अच्छा वो कैसे खाते होंगे, अच्छा वो जिंदा है तो क्या वो फिर आते हैं इस दुनिया में, क्या वो विजिट करते हैं? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब ये कह दिया ना कि तुम्हें शऊर नहीं है, तो बस फिर हमें समेना व अताना ही करना है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ये इतना डर लगता है मुझे इस आया को पढ़ते हुए कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सुम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाहु अकबर। और जरूर आजमाएंगे हम तुम्हारी किसी कदर खौफ से, भूख से और नुकसान से, अम्वाल के और जानों और फलों में, और बिशारत सुना दो सबर करने वालों को। और यहाँ पे देखिए कितनी खुशखबरी, एक तसल्ली होती है बिशई का लफ्ज पढ़ के, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा कि सारी जान लेके, सारा नुकसान करके, सारी बीमारी देके, बिशई के लफ्ज से कि कुछ किसी कदर चीज लेके अल्लाह सुब्हानहू तआला आजमाएंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि खुशखबरी दे दो सबर करने वालों के लिए। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, और वो लोग के जब आती है उन पर कोई मुसीबत तो कहते हैं कि बेशक हम अल्लाह ही के हैं और बेशक हम उसी की तरफ लौट के जाने वाले हैं। और यही हमारा कलमा होना चाहिए कि जब अल्लाह की आजमाइश आ जाए तो हम राजी हो जाए उस पर कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम तेरे ही बंदे हैं और तेरी ही तरफ लौट के जाना है। यही लोग हैं जिन पे अनायतें हैं उनके रब की तरफ से और रहमत है, और यही लोग हैं जो हदायत याफ्ता हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बेशक सफा और मरवा निशानियों में से है अल्लाह की, तो जो शख्स हज करे खाना काबा का या उम्रा करे तो नहीं कुछ गुनाह उस पर के तवाफ करे वो और इन दोनों का, और जो कोई खुशी से करे नेक काम तो यकीनन अल्लाह का दरदान है, सब जानने वाला है। यकीनन वो लोग जो छुपाते हैं उसको जो नाजिल किया हमने वाज़े अहकामात में से, और हदायत को इसके बाद के जो कुछ खोल खोल कर बयान कर दिया हमने लोगों के लिए किताब में, वही लोग हैं लानत करता है जिन पर अल्लाह, और लानत करते हैं इन पर तमाम लानत करने वाले। अब देखिए कितना बड़ा हुक्म है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को, जो होता है ना कि लपेट लपेट के बताते हैं, खुलेआम नहीं बताते हैं, डरते हैं लोगों को बताते हुए और वो बात ही बदल देते हैं। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कितनी बड़ी यहाँ पे बात है कि अल्लाह की लानत है और लानत करने वालों की लानत है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को छुपा जाए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं मगर वो लोग जिन्होंने तौबा कर ली और इस्लाह कर ली और वाज़े बयान कर दिया, तो यही लोग हैं माफ करूंगा मैं उनको और मैं बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला हूं। यहाँ पे तौबा की शर्त भी बता दी कि अगर उन्होंने कोई अल्लाह के अहकामात छुपाए हैं, नहीं बताए ठीक तरह से, तो वो तौबा करें और वो वापस बयान करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको माफ कर देंगे। यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफर किया और मर गए जबकि वो काफिर ही थे, तो यही लोग हैं जिन पर है लानत अल्लाह की और फरिश्तों की और इंसानों की, हमेशा रहेंगे वो इसी में, ना हल्का किया जाएगा उनसे अजाब और ना ही उनको मोहलत दी जाएगी। तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, नहीं कोई माबूद इसके सिवा, वो बड़ा
اللہ مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک پیدا کرنے میں آسمان کے اور زمین کے اور ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں رات اور دن کے، اور کشتیوں میں جو چلتی ہیں سمندر میں فائدے کے لیے لوگوں کے، اور جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے پانی، پھر زندگی عطا کی، اور اس سے زمین کے بعد اس کے مردہ ہو جانے کے، اور پھیلا دیے اس میں ہر طرح کے جاندار، اور ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جو گھرے رہتے ہیں درمیان میں آسمان اور زمین کے، یقیناً نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، اللہ اکبر، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو بناتے ہیں سوائے اللہ کے دوسروں کو شریک، محبت کرتے ہیں ان سے جیسے محبت کرنے کا حق ہے اللہ سے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کو ہے سب سے زیادہ محبت اللہ کی۔ اور کاش آپ دیکھ لیتے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، جب دیکھیں گے عذاب کہ قوت اللہ کی ہے سب کے سب، تو یہ کہ اللہ بہت سخت ہے عذاب دینے والا۔ جب بیزاری ظاہر کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی تھی، ان لوگوں نے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور دیکھ لیں گے عذاب کو، اور منقطع ہو جائیں گے ان کے وسائل، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی کہ کاش کہ ہوتا ہمارے لیے پھر لوٹ جانا، تو بیزاری کا اظہار کرتے ہم ان سے جس طرح یہ بیزار ہیں آج ہم سے، اسی طرح دکھائے گا ان کو اللہ ان کے اعمال حسرتیں بنا کر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے صرف دوزخ کا عذاب ہے۔ دیکھیں آج دنیا میں ہم جن کی پیروی کرتے ہیں نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہمیں لے کے جاتے ہیں، یا ہمارا اپنا ہی دل ہوتا ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں، تو اس دن وہ سب بھاگ جائیں گے، اور کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو کھاؤ وہ چیزیں جو ہیں زمین میں حلال اور پاکیزہ، اور نہ پیروی کرو قدموں کے شیطان کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بس وہ حکم دیتا ہے تم کو برائی کا اور بے حیائی کا، اور یہ کہ کہو تم اللہ کی نسبت ایسی بات جو نہیں تم جانتے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ پیروی کرو اس کی جو نازل فرمایا ہے اللہ نے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم پیروی کریں گے اس چیز کی پایا ہے ہم نے جس پر اپنے باپ دادا کو، اگرچہ کہ تھے ان کے باپ دادا کے نہ سمجھ رکھتے تھے کچھ بھی، اور نہ ہی وہ سیدھی راہ پر تھے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، اس کی سی مثال ہے جس نے پکارا ایسی چیز کو نہ سن سکے جو سوائے پکارنے اور چلانے کے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو انہیں سمجھ نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو عطا فرمائی ہے ہم نے تم کو، اور شکر ادا کرو اللہ کا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا بنا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی تھی، کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ وصیت کی تھی کہ تم ہر نماز میں یہ دعا مانگنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کو یاد کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قبولیت بخش دے، آمین ثم آمین۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں در حقیقت حرام کر دیا ہے اس نے تم پر مردار اور خون اور گوشت خنزیر کا، اور وہ پکارا جائے نام جس پر غیر اللہ کا، بس جب مجبور ہو جائے کہ نہ ہو سرکش اور نہ حد سے بڑھنے والا، تو نہیں ہے کچھ گناہ اس پر، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کتنی بڑی رخصت ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حرام کر دیا گیا، لیکن اگر کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ کسی کی جان جانے کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ مر ہی جائے گا، تو بس اتنا سا جو اس کی جان بچانے کے لیے ضروری ہے تو وہ اس وقت حرام بھی کھا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکتمون ما انزل اللہ، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو نازل فرمایا اللہ نے کتاب میں، اور حاصل کرتے ہیں اس کے بدلے قیمت تھوڑی سی، یہ لوگ نہیں بھرتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، اور نہ کلام کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن، اور نہ پاک کرے گا ان کو، اور ان کے لیے عذاب ہے دکھ دینے والا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی کو ہدایت کے بدلے، اور عذاب مغفرت کے بدلے، اور کیسے صبر کرنے والے ہیں یہ جہنم پر۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے
नाजिल फरमाई किताब हक के साथ, और बेशक वो लोग जिन्होंने इख्तलाफ किया इस किताब में यकीनन जिद में हो गए बहुत दूर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए, फर्ज कर दिया गया तुम पर किसास मकतूलों के बारे में, कत्ल किया जाए आजाद बदले में आजाद के, गुलाम बदले में गुलाम के, औरत बदले में औरत के। सो वो जो माफ कर दिया जाए उसको इसके भाई की तरफ से कुछ तो पैरवी करना है दस्तूर के मुताबिक और अदा करना है इसके वर्षों को आसान तरीके से। ये आसानी है तुम्हारे रब की तरफ से और रहमत है। फिर जो ज्यादती करे इसके बाद तो उसके लिए अजाब है दुख देने वाला, और तुम्हारे लिए किसास में जिंदगी है ए अक्लमंदो, ताकि तुम खून रेजी से बच जाओ। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फर्ज किया गया तुम पर जब आ पहुंचे तुम में से किसी पर मौत, अगर छोड़ दे वो माल वसीयत करना है वालिदैन के लिए और रिश्तेदारों के लिए, दस्तूर के मुताबिक हक है डरने वालों पर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, जो बदल डाले बाद इसके जो उसने सुना इस वसीयत को, तो बस इसका गुनाह उन्हीं लोगों पर है जो उसको बदलेंगे, बेशक अल्लाह सब सुनने वाला और जानने वाला है। फिर किसी को अंदेशा हो वसीयत करने वाले की तरफ से हक तलफी या गुनाह का, फिर सुलह करा दे, इसके दरमियान तो नहीं है कुछ गुनाह उस पर, बेशक अल्लाह बहुत माफ करने वाला और निहायत रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, इस तरह फर्ज किए गए थे तुमसे पहले लोगों पर ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। चंद दिन गिनती के, तो जो हो तुम में से बीमार या सफर में तो शुमार पूरा कर ले दूसरे दिनों में, और इन लोगों पर जो इस रोजा रखने की ताकत रखते हैं लेकिन ना रखे तो फिदिया है खाना खिलाना एक मस्कीन को। फिर जो कोई करे अपनी मर्जी से ज्यादा नेकी तो ये ज्यादा अच्छा है उसके हक में, और अगर रोजा रखो तुम तो ये बहुत बेहतर है तुम्हारे हक में अगर तुम जानते हो। रमजान का महीना है वो जो नाजिल किया गया जिसमें कुरान, जो हदायत है लोगों के लिए और जिसमें रोशन निशानियां हदायत की, और जो हक को बातिल को अलग करने वाला है। तो जो कोई मौजूद हो तुम में से इस महीने तो लाजिम है उस पर के रोजे रखे, और जो हो बीमार या सफर में तो शुमार पूरा करे दूसरे दिनों में। चाहता है अल्लाह तुम्हारे हक में आसानी और नहीं चाहता तुम्हारे हक में सख्ती, और ताकि तुम पूरा कर लो शुमार और किब्रियाई बयान करो अल्लाह की इस पर जो अता की उसने तुमको हदायत, और ताकि तुम शुक्रगुजार बन सको। अब ये आया जो है ये मेरी फेवरेट तरीन आयात में से है। आइए देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें क्या हुक्म दे रहे हैं कि वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावति दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। और जब पूछे तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में तो बेशक मैं करीब हूँ, जवाब देता हूँ पुकार का पुकारने वाले की। जब भी वो मुझे पुकारता है तो चाहिए उनको कि हुक्म माने वो मेरा और ईमान रखे मुझे पर, ताकि वो नेक राह पा सके। अल्लाह अकबर। देखें यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कितनी प्यारी बात है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि जब भी मेरा बंदा, ऐसा नहीं है कि जाए नमाज पे बैठा होगा, हरम में होगा या किसी ऐसी जगह पे होगा तब मैं उसकी दुआ सुनता हूँ, जब भी मेरा बंदा मुझे पुकारता है मैं उसकी दुआ सुनता हूँ। लेकिन फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक शर्त भी रखी कि उनको भी चाहिए कि मेरे हुक्म माने। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की जब हम हुक्म की पैरवी करते हैं ना तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआओं को कबूल करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे फरमाते हैं, हलाल किया गया तुम्हारे लिए रोजों की रातों में बेहजाब होना अपनी औरतों के पास, वो लिबास हैं तुम्हारे और तुम लिबास हो उनके। जानता है अल्लाह बेशक तुम खयानत करते थे अपने आप से, तो मेहरबानी की उसने तुम पर और दरगुजर फरमाया उसने तुमसे, तो अब मुबाशरत करो तुम उनसे, तलब करो उसको जो लिख दिया है अल्लाह ने तुम्हारे लिए, और खाओ और पियो यहाँ तक कि अलग नजर आने लगे तुमको सुबह की सफेददारी रात की स्याहदारी पर फजर के वक्त, और फिर पूरा करो रोजा रात तक, और मत मुबाशरत करो तुम इनसे जबकि तुम इत्तिकाफ में हो मस्जिदों में। ये हदूद है अल्लाह की कि ना उसके करीब जाना। इसी तरह से खोल खोल कर बयान करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी आयात को ताकि तुम परहेजगारी इख्तियार कर सको। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, और ना खाओ एक दूसरे के अम्वाल आपस में नाहक तौर पर, और ना पहुंचाओ उसको हाकिमों के पास ताकि खा जाओ कुछ हिस्सा लोगों के माल का नाजायज तौर पर, हालांकि तुम जानते हो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, पूछते हैं तुमसे नए चांद के बारे में, कह दो कि वो
वक्त मालूम करने का जरिया है लोगों के लिए, और हज का वक्त भी मालूम करने का। और नहीं है नेकी ये कि आओ घरों में इसके पिछवाड़े की तरफ से, बल्कि नेकी ये है कि जो परहेजगार हो और आया करो अपने घरों में अपने दरवाजों से, और डरते रहो अल्लाह से ताकि तुम फला पाओ। ये एक मुशरिकीन मक्का की एक आदत थी, वो जब भी कई सफर पे जाते थे तो वापस अगर उनको कोई चीज याद आती थी तो उनको वो बदशगुनी समझते थे कि अगर हम दरवाजे से जाएंगे तो पीछे से टाप के अंदर आते थे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी बात को फरमा रहे हैं कि ये बदशगुनी नहीं है, नेकी वही है जो तुम करते हो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको कबूल करता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और लड़ो अल्लाह की राह में उन लोगों से जो लड़ते हैं तुमसे, और ना ज्यादती करना, बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता ज्यादती करने वालों को, और कत्ल कर दो उनको जहां पाओ तुम उन्हें। अब यहाँ पे देखिए ये जो आया है ना, ये जिस वक्त वो मैदान जंग में होंगे, ये उस वक्त की आया है। अक्सर लोग इसको गलत तरीके से ले लेते हैं कि मैदान जंग में तो डेफिनेटली जब दुश्मन सामने है तो आप उसको छोड़ेंगे तो नहीं ना, कि ठीक है हम तुम्हें कुछ नहीं कर रहे तो फिर वो आपको मार देगा। तो इसलिए ये हुक्म जो है ये मैदान जंग का है। और कत्ल कर दो उनको जहां पाओ तुम उन्हें, और निकाल दो उनको जिस जगह से उन्होंने तुम्हें निकाला, और फितना कहीं बढ़कर है कत्ल से। और ना लड़ो तुम इनसे मस्जिद हराम की करीब जब तक ना लड़े वो तुमसे वहां, फिर अगर वो तुमसे लड़े तो कत्ल कर डालो उनको, यही सजा है काफरों की। फिर अगर वो बाज आ जाए तो बेशक अल्लाह मगफरत करने वाला और रहम करने वाला है। और लड़ते रहो इनसे यहां तक कि ना रहे फितना और ना हो जाए दीन अल्लाह ही का। फिर अगर वो बाज आ जाए तो नहीं ज्यादती मगर जालिमों पर। हुर्मत वाला महीना बदला है हुर्मत वाले महीने का, और सब हुर्मतें एक दूसरे का बदला है। बस जो ज्यादती करेगा तुम पर और तुम भी ज्यादती करो उस पर, वैसी ही जैसे ज्यादती की है उसने तुम पर। लेकिन अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह साथ है मुत्तकियों के। तो खर्च किया करो अल्लाह की राह में, और ना डालो अपने हाथ खुद हलाकत में, और नेकी करो, बेशक अल्लाह महबूब रखता है नेकी करने वालों को। और पूरा करो हज और उम्रा अल्लाह के लिए। फिर अगर रोक लिए जाओ तुम तो जो मुयस्सर आए कोई कुर्बानी तो पेश कर दो, और ना मंडवाओ अपने सरों को जब तक ना पहुंच जाए कुर्बानी अपने मुकाम पर। फिर जो हो तुम में बीमार या उसको हो तकलीफ, इसके सर में तो फिदिया है रोजा या सदका या कुर्बानी से। फिर जब तुम अमन में हो तो जो उठाना चाहे फायदा उम्रे करने का हज के साथ, तो जो मुयस्सर आए कोई कुर्बानी तो पेश कर दे। फिर जो ना पा सके कुर्बानी का जानवर तो रोजा रखे 3 दिन हज के दौरान, और 7 दिन जब वो वापस आ जाए। ये हुए पूरे 10 दिन। और ये इजाजत इसलिए है कि ना हो जिसके अहलो अयाल करीब मस्जिद हराम के। और डरते रहो अल्लाह से और जान रखो बेशक अल्लाह सख्त है अजाब देने में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हज के महीने मालूम है, फिर जो लाजिम कर ले इसमें हज तो नहीं है जायज इख्तिलात औरतों से, और ना फिस्क और ना झगड़ा हज के दरमियान। और जो तुम करोगे कोई नेकी जानता है उसे अल्लाह, और ज़ादे राह साथ लेकर जाओ, बेशक बेहतरीन ज़ादे राह जो है वो तकवा है। और डरते रहो मुझे से ए अहले अकल, और नहीं है तुम पर कुछ गुनाह। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं लैसा अलैकुम जुनाहुन, और नहीं है तुम पर कोई गुनाह के तलाश करो रिस्क हज के दिनों में अपने रब के पास। फिर जब वापस होने लगो अरफात से तो जिक्र करो अल्लाह का मशर हराम मुजदलफा के नजदीक, और जिक्र करो इसका जैसे हदायत दी गई है तुमको, और अगरचे थे तुम इससे बेहतर इनमें से जो गुमराह थे। फिर वापस हो जो जहां से वापस होते हैं सब लोग, और मगफरत मांगो अल्लाह से, बेशक अल्लाह मगफरत करने वाला और बहुत रहम करने वाला है। और इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये दुआ भी सिखा दी कि दुनिया भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए अपनी रहमत की जगह बना दे, और आखिरत में भी हम पे रहम करना। वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। और उनमें से कोई वो भी है जो कहता है कि हमारे रब अता फरमा हमको दुनिया में भलाई और आखिरत में भलाई, और महफूज रख हमें अजाब से दोज़ख के। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते यही लोग हैं जिनके लिए हिस्सा है उसका जो कमाया उन्होंने, और अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और जिक्र करो अल्लाह का गिनती के चंद दिनों में, फिर जो जल चला गया 2 ही दिनों में तो नहीं कुछ गुनाह उस पर, और जो ठहरा रहा तो नहीं कुछ गुनाह उस पर। ये इसलिए कि जिसने तकवा इख्तियार किया। और डरते रहो अल्लाह से और जान रखो बेशक तुम सब इसी के पास जमा किए जाओगे। और लोगों में से कोई है कि दिलकश मालूम होती है तुमको जिसकी बात दुनिया की जिंदगी में, और वो गवाह बनाता है वो अल्लाह को इस पर जो उसके दिल में है, हालांकि
کہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب وہ لوٹتا ہے تو دوڑتا پھرتا ہے زمین میں تاکہ پھیلائے فساد اس میں اور برباد کرے کھیتیوں اور نسلوں کو، اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو۔ اور جب کہا جاتا ہے اس سے کہ ڈرو اللہ سے، تو آمادہ کرتا ہے اس کو غرور نفس گناہ پر، سو کافی ہے اس کو جہنم اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہے کہ بیچ ڈالتے ہیں اپنی جان کو حاصل کرنے کے لیے خوشنودی اللہ کی، اور اللہ بہت مہربان ہے بندوں پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، داخل ہو جو اسلام میں پورے کے پورے، اور نہ چلو نقش قدم پر شیطان کے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر لڑکھڑا جاؤ تم بعد اس کے کہ آ چکے ہیں تمہارے پاس واضح احکامات، تو جان رکھو بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ کیا انتظار کرتے ہیں یہ سوائے اس کے کہ آ جائے ان کے پاس اللہ صاحبانوں میں سے بادلوں کے اور فرشتے، اور فیصلہ کیا جائے ان کے معاملات کا، تو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے سب معاملات کو۔ پوچھو بنی اسرائیل سے کہ کتنی دی تھی ہم نے تم کو نشانیاں کھلی، اور جو بدل ڈالتے ہیں اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ جو آ چکی ہو اس کے پاس، تو یقیناً اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ خوشنما کر دی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا تھا دنیا کی زندگی، اور وہ تمسخر کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن، اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بے حساب رزق دیتا ہے۔ تھے سب انسان امت ایک ہی، تو بھیجی اللہ نے انبیاء بشارت دینے والے اور ڈرانے والے، اور نازل کی اس کے ساتھ کتاب برحق تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان ان امور میں اختلاف کرتے تھے وہ جن میں، اور نہیں اختلاف کیا ان میں مگر ان لوگوں نے جن کو دی گئی تھی کتاب اس کے بعد، جو کہ آ چکے تھے ان کے پاس واضح احکامات، ضد کی بنا پر آپس میں۔ پھر ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس امر میں اختلاف کرتے تھے وہ جس میں حق ہے اپنی اذن سے، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا خیال کرتے ہو تم کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں، جبکہ ابھی نہیں پیش آئی تم کو مشکلیں ان لوگوں کی سی جو ہو گزرے تم سے پہلے، پہنچی تھی ان کو بڑی سختیاں اور تکلیفیں، اور ہلا مارے گئے تھے وہ، یہاں تک کہ پکار اٹھا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ کہ کب آئے گی مدد اللہ کی، آگاہ ہو جاؤ، بے شک مدد اللہ کی قریب ہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دریافت کرتے ہیں وہ تم سے کہ کیا خرچ کرے، کہہ دو کہ جو کچھ خرچ کرو تم مال میں سے تو ہے وہ والدین کے لیے اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کے لیے، اور جو کرو گے تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں بھلائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ فرض کر دیا گیا ہے تم پر جنگ کرنا، اور وہ ناگوار تو ہوگا تمہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ناپسند کرو تم ایک چیز کو اور وہ ہو بہتر تمہارے حق میں، اور ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو ایک چیز کو اور وہ نقصان دہ ہو تمہارے لیے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور آیت نمبر 217 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دریافت کرتے ہیں وہ تم سے حرمت والے مہینے کے بارے میں کہ جنگ کرنا اس میں کیسا ہے، کہہ دو کہ جنگ کرنا اس میں بڑا گناہ ہے، اور روکنا اللہ کی راہ سے، اور کفر کرنا اس میں اللہ سے، اور روکنا مسجد حرام سے، اور نکال دینا اس سے لوگوں کو اس سے بھی زیادہ گناہ ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور فتنہ انگیزی بڑھ کر گناہ ہے خون ریزی سے، اور نہیں روکیں گے وہ کبھی بھی تم سے، لڑتے رہیں گے وہ تم سے ہمیشہ، یہاں تک کہ پھیر دیں وہ تم کو تمہارے دین سے اگر ان کو اس کا حق ہو، اور جو کوئی پھر جائے گا تم میں سے اپنے دین سے اور پھر وہ مرے جبکہ وہ کافر ہی ہو، تو یہی لوگ ہیں کہ انہوں نے ضائع کر دیا اپنی زندگی کو۔ اب یہاں پہ ہوا کیا تھا واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا تھا مشرکین مکہ کی جو ایکٹیویٹیز تھی اس پہ نظر رکھنے کے لیے، اور وہ رجب کے آخری دنوں کی بات ہے اور بالکل آخری ڈیٹ تھی، اور صحابہ کو اس دن پہ غلطی لگ گئی جس کی وجہ سے جب ان کی تھوڑی سی آپس میں جھڑپ ہوئی تو اس میں کوئی ایک کافر جو تھا وہ مارا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ یہ کمپلین لے کے آئے کہ حرمت والے مہینے میں، کیونکہ اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ ایون مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، لیکن وہ حرمت والے مہینوں کی ایسے قدر کرتے تھے کہ اگر باپ کا قاتل بھی ان کے سامنے آ جاتا تھا تو اس کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ اب وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑھ کے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں ضائع ہو گئے یہی لوگ ہیں صحاب دوزخ، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، وہی لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، اور اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، دریافت کرتے ہیں وہ تم سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، کہہ دو ان دونوں میں گناہ ہے بہت بڑا اور کچھ فائدے ہیں اس میں لوگوں کے لیے، اور گناہ ان دونوں کے کہیں زیادہ ہے فائدے سے۔ اور دریافت کرتے ہیں وہ تم سے کہ کیا خرچ کرے، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اسی طرح کھول کر بیان کرتے ہیں اللہ تمہارے لیے احکامات، اور تاکہ تم غور کرو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ شراب اور جوئے کا ذکر اکٹھا، اب جہاں پہ بھی پڑھیں گے وہاں پہ ہمیشہ اس کا ذکر اکٹھا آتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو شراب اور جو، کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے اچھا شراب منع ہے تو وہ آرام سے تاش کھیل رہے ہوتے ہیں، اور تاش میں وہ جوا کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ تھوڑے سے، جی اب تو تھوڑے سے پیسے لگا رہے ہیں، لیکن جوا ایک پیسے کا بھی جوا ہے، اور ایک ملین بھی اگر لگاتے ہیں تو اس کا بھی جوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیسیکلی ان دونوں چیزوں کی خباثت سے منع کر رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے رسوائی ہے، اور دریافت کرتے ہیں وہ تم سے یتیموں کے بارے میں، کہہ دو کہ اصلاح ان کی بہتر ہے، اور اگر تم ملا لو ان کو اپنے ساتھ تو وہ تمہارے بھائی ہی ہیں، اور اللہ جانتا ہے خرابی کرنے والوں کو اصلاح کرنے والوں سے، اور اگر چاہتا اللہ تو تکلیف میں ڈال دیتا تم کو، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ جو حکم آیا تھا یتیموں کے بارے میں، اور اتنا سخت حکم تھا کہ یتیم کا مال اگر تھوڑا سا بھی تم غلطی سے لے لیتے ہو، یا پھر جان بوجھ کے تم ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پکڑ کریں گے۔ تو اب صحابہ اتنا ڈر گئے کہ ان کے ساتھ جیسے کھانا پکانے والی چیز ہوتی تھی، کیونکہ ان دنوں میں جنگیں بھی اتنی ہو رہی تھی، اور بہت سے یتیم بچے تھے جن کی وہ سرپرستی کرتے تھے، اور خاندان میں سے بھی اگر کوئی یتیم ہوتا تھا تو اس کی سرپرستی کرتے تھے۔ اب یہاں پہ ان کو یہ ڈر ہو گیا کہ اگر اتنا گناہ ہے تو وہ تھوڑی تھوڑی سی چیزوں کے لیے بھی پریشان ہونا شروع ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ اگر وہ تمہارے بھائی ہیں، اگر تم ان میں سے ان کے مال میں سے، کیونکہ اگر جو ان کی سرپرستی کر رہا ہے اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اگر اپنے خرچہ نہیں چلا سکتا، تو اگر وہ اسی میں سے کھانا کھا لیتا ہے تو اس میں سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ نکاح کرنا تم مشرک عورت سے جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، اور ایک مومن لونڈی بہتر ہے مشرک عورت سے اگرچہ وہ بہت پسند ہو تمہیں، اور نہ نکاح کرنا تم اپنی عورتوں کا مشرک مردوں سے جب تک کہ نہ ایمان لائے وہ۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ بات اتنی لوگوں میں عام ہوتی ہے کہ نکاح جب کرنا ہے، کیونکہ غیر مسلم سے جب وہاں پہ نکاح کرتے ہیں، باہر کے ملکوں میں لوگ رہتے ہیں، تو یہ کویسچن ہوتا ہے کہ اگر ہم ان سے نکاح کرتے ہیں تو وہ تو مشرک نہیں ہے، اور لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو یہ کہہ دیا کہ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کہ اتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو پھر یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ تو اس لیے بہت سوچنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اہل کتاب کے ساتھ نکاح کی اجازت دی ہے، لیکن یہ بہت بڑی شرط ہے کہ وہ شرک نہ کرنے والے ہوں، اس لیے ایسی کویسچنز جو ہیں وہ پہلے سے کلیئر پوچھ لینے چاہیے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ نکاح کرنا تم اپنی عورتوں کا مشرک مردوں سے جب تک کہ نہ ایمان لائیں وہ، اور ایک مومن غلام بہتر ہے مشرک مرد سے۔ دیکھیں ایک غلام جو ہے اگر وہ کتنا بھی اچھا ہے، وہ مشرک ہے لیکن اس سے شادی نہیں کر سکتے، اگر اس کے بدلے میں اگر اپوزٹ اگر کوئی غلام ہے اور وہ مسلمان ہے تو اس سے کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ رغبت دے رہے ہیں۔ اگرچہ وہ بہت پسند ہو تمہیں، یہ لوگ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف اور اللہ بلاتا ہے جنت و مغفرت کی طرف اپنے اذن سے، اور کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور دریافت کرتے ہیں وہ تم سے حیض کے بارے میں، کہہ دو کہ نجاست ہے سو کنارہ کش رہو عورتوں سے ایام حیض میں، اور نہ مقاربت کرو ان سے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، پھر جب وہ پاک ہو جائے تو جاؤ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا ہے تم کو اللہ نے، بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو۔ تمہاری عورتیں کھیتیاں ہیں تمہاری، تو جاؤ اپنی کھیتی میں جس طرح تم چاہو، اور آگے بھیجو اپنے لیے اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان رکھو یقیناً تمہیں حاضر ہونا ہے اس کے روبرو، اور بشارت سنا دو ایمان والوں کو۔ اور نہ بناؤ اللہ کے نام کا ہیلا اپنی قسموں کے لیے کہ نیکی نہ کرو اور نہ پرہیزکاری کرو اور صلح نہ کرو لوگوں کے درمیان، اور اللہ سب جانتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ جو تھے ان کی ایک جیسے عادت ہوتی ہے، وہ ایسے ہی قسمیں کھاتے تھے،
was not like कि वो जानबूझ के कस्में खा रहे हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरमाया कि जो ऐसी आदतन वो कस्में खाते हैं उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं पकड़ेंगे, लेकिन मुआखजा किस पे करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते नहीं मुआखजा करेगा तुमसे अल्लाह इन पर जो लग़्व है तुम्हारी कस्में, लेकिन जो मुआखजा करेगा उन पर जो खाइयां तुमने दिलों से, और अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला और बुर्दबार है। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं उन लोगों के लिए जो कसम खा ले ना जाने की अपनी औरतों के पास इंतजार करना है 4 महीने। अब यहाँ पे ईला की बात हो रही है कि उस जमाने में भी ये हुआ था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ईला किया था कि जब वो अपनी बीवियों से, जब उन्होंने ये कहा कि अब तो मुसलमान जो है उनको इतना माले गनीमत भी मिल गया हुआ है, उनके हालात भी अच्छे हो गए हैं, तो हमारा भी खर्चा थोड़ा ज्यादा कर दे, तो उस पर थोड़ी सी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पे ईला किया था। और ये उनमें एक रस्म भी थी कि वो कसम खा लेते थे, लेकिन यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसकी एक हद बता दी कि 4 महीने के अंदर अगर तुम रुजू नहीं करते तो फिर तुम्हें एक फैसला करना है, या तो तुम रुजू करोगे या फिर तुम तलाक दोगे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उन लोगों के लिए जो कस्में खा ले ना जाने की अपनी औरतों के पास इंतजार करना है 4 महीने, फिर अगर वो रुजू कर ले तो बेशक अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला और मेहरबान है, और अगर इरादा कर ले वो तलाक का तो बेशक अल्लाह सब सुनता और जानता है। और तलाक याफ्ता औरतें रोके रखें अपने आप को 3 हैज़ तक, और नहीं जायज उनके लिए कि छुपाएं वो इसमें जो पैदा किया है अल्लाह ने उनके रहमों में, अगर वो ईमान रखती हैं। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला तलाक याफ्ता औरतों के लिए 3 हैज की जो इद्दत है उसकी बात हो रही है कि अगर एक तलाक जैसे देते हैं उसके बाद 3 हैज की इद्दत है, फिर दूसरी तलाक है, फिर 3 हैज की इद्दत है, और लेकिन जब तीसरी दफा तलाक होगी तो फिर रुजू नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो औरत प्रेग्नेंट है तो उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे ये फरमा रहे हैं कि उसको इस बात को नहीं छुपाना चाहिए अगर वो ईमान रखती है अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, और उनके खामद ज्यादा हकदार है उन्हें लौटा लेने के लिए इस मुद्दत में अगर वो चाहे सुलह करना। अब ये पहली और दूसरी तलाक की बात है कि जब वो इद्दत के अंदर हो तो उस वक्त उनके खामद ज्यादा हकदार हैं उनको लौटाने में, और इन औरतों का हक भी वैसा ही है जैसा कि हक मर्दों का। इन औरतों के ऊपर दस्तूर के मुताबिक और मर्दों को हासिल है इन पर एक दर्जा, और अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। अब देखिए यहाँ पे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा वाली बात आती है, तो एक दर्जा जो उनको ज्यादा दिया है वो इस वजह से कि उनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा दी है, क्योंकि आदमी जो कमाता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी और अपने बच्चों पे खर्च करे, लेकिन अगर औरत कमाती है तो उस पर जिम्मेदारी नहीं और उससे पूछा भी नहीं जाएगा। तो आदमी पे जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो उसी का दर्जा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदमी को ज्यादा भी दिया है। तलाक मरतान के तलाक 2 बार है तो फिर रोक लिया जाए उम्दा तरीके से या रुखसत कर दिया जाए भलाई के साथ, और नहीं जायज तुम्हारे लिए कि वापस ले लो इसमें से जो दे चुके हो तुम उनको जो कुछ भी। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तलाक 2 मरतबा मीन्स के पहली तलाक के बाद अगर वो इद्दत कंप्लीट करती है फिर दूसरी तलाक होती है उसमें रुजू का हक है, लेकिन तीसरी तलाक के बाद रुजू का हक नहीं रहता। और अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे जो ये फरमा रहे हैं कि जो कुछ तुम उनको दे चुके, जो हक महर तुमने उनको दिया है उनसे वापस ना लो। अब यहाँ पे आप देखिए कि आजकल क्या होता है, जब अल्लाह ना करे तलाक का मामला किसी घराने में पेश आता है तो किस तरह से लोग उनके साथ सलूक करते हैं, इधर वे लड़का और लड़की दोनों की तरफ से। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका क्या तरीका बता रहे हैं, और नहीं जायज है तुम्हारे लिए कि वापस ले लो इसमें से जो दे चुके हो तुम उनको, मगर ये कि डरे दोनों कि ना कायम रख सकेंगे वो अल्लाह की हदूद को। फिर अगर डर हो तुम्हें ये भी कि वो कायम नहीं रख सकेंगे तो दोनों अल्लाह की हदूद को, तो नहीं है कुछ गुनाह दोनों पर इसमें जो वो औरत दे डाले कुछ फिदिया बदले में इसके, ये हदूद है अल्लाह की, तो ना तजावज करना इसमें, और जो तजावज करेगा अल्लाह की हदूद से तो यही लोग जालिम हैं। अब यहाँ पे औरत को ये हक दिया गया कि अगर वो अपने आप चाहती है कि अपने खामद से खुला ले ले तो अपनी जो उसकी मेहर की रकम थी जो उसको नहीं मिली हुई थी, अगर वो उसमें से कुछ पैसे दे के अपनी जान छुड़ाना चाहती है तो उसको ये हक है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसका मेहर 1 लाख है तो वो 50,000 दे के अपने आप को अब खुला लेना चाहती है तो वो ले सकती है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फिर अगर वो तलाक दे उसको तीसरी तो ना हलाल होगी वो उसके लिए इसके बाद जब तक ना निकाह कर ले वो औरत किसी दूसरे से,
پھر اگر وہ اسے طلاق دے تو نہیں گناہ ان دونوں پر، عورت اور پہلے خاوند پر، کہ رجوع کر لیں اگر وہ دونوں یقین رکھتے ہیں کہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو، اور یہ حدود ہے اللہ کی بیان فرماتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ تیسری طلاق کے بارے میں ہے کہ تیسری طلاق ہوگی، اب رجوع نہیں کر سکتے، تو پھر عورت کو کہیں اور شادی کرنی ہوگی، نکاح کرنا ہوگا، اور اگر وہ آدمی اپنی مرضی سے، اس کی کوئی سچویشن ایسے ہو گئی ہے اور وہ اس کو وہاں سے طلاق ہو جاتی ہے یا اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، تو وہ عورت اگر چاہتی ہو تو وہ اپنے پہلے خاوند سے شادی کر سکتی ہے۔ اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، پھر پوری ہو جائے ان کی عدت، تو پھر روک لو ان کو عمدہ طریقے سے یا رخصت کرو بھلائی کے ساتھ۔ یہاں پہ پہلی اور دوسری طلاق کی بات ہو رہی ہے۔ اور مت روکے رکھو انہیں تکلیف دینے کی خاطر تاکہ تم زیادتی کرو، اور جو کرے گا ایسا تو بے شک اس نے ظلم کیا اپنی ہی جانوں پر۔ اور نہ بنو اللہ کے احکامات کی ہنسی کھیل، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے کی تم پر، اور جو نازل کیا اس نے تم پر کتاب میں، اور حکمت ہے، نصیحت فرماتا ہے وہ تمہیں جس سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان رکھو بے شک اللہ پوری طرح باخبر ہے۔ اور جب تم طلاق دے چکو عورتوں کو اور پوری ہو جائے ان کی عدت، تو مت روکو ان کو کہ وہ نکاح کر لیں اپنے شوہروں سے جس پر وہ راضی ہو جائے آپس میں جائز طریقے سے۔ اب یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر جب تم طلاق دے دو، فار ایگزامپل انہوں نے پہلی طلاق ہے اور عدت پوری ہو گئی، اس نے رجوع نہیں کیا تو اس کے بعد عورت آزاد ہے۔ اس کے بعد اگر وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کو پورا حق ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اس کو تنگ نہ کیا جائے۔ فار ایگزامپل اگر تھرڈ طلاق ہے تو اس کے بعد تو اس کو ڈیفینیٹلی وہ کہیں اور شادی کرنا ہوگی اس کو۔ تو یہ ہے وہ نصیحت کی جاتی ہے جس سے اس کو جو رکھتا ہے تم میں ایمان اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہ ہے نہایت خوب تمہارے لیے اور بہت پاکیزہ بات، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچے کو 2 سال پورے، اس کے لیے جو چاہے کہ پوری ہو دودھ پلانے کی مدت۔ اب آج کل کون دودھ پلاتا ہے 2 سال؟ بہت کم مائیں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ دودھ جو ہے وہ 2 سال تک مائیں پلا سکتی ہیں۔ اور اس باپ پر جو بچہ جس کا ہے نا، وہ اس کے بارے میں ہے کہ جس کا ذمہ داری ہے ان دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور ان کا لباس دستور کے مطابق، کہ اگر وہ ماں دودھ پلاتی ہے طلاق کے بعد تو اس کا کھانا، اور وہ تو ویسے ریگولر اگر وہ بیوی ہے تو اسی کے ذمہ ہوگا، لیکن طلاق کے بعد اگر وہ دودھ پلاتی ہے تو اس کا کھانا اور اس کا نان و نفقہ جو بھی ہے وہ اس آدمی کے ذمہ ہوگا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں تکلیف دی جاتی کسی کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، نہ نقصان پہنچایا جائے ماں کو اس کے بچے کے سبب اور نہ باپ کو اس بچے کے سبب۔ کہ یہاں پہ یہ بات ہے کہ اس کو بلیک میل نہیں کرے۔ اگر ماں ہے تو خامند کے پاس اگر بچہ اس کی کسٹڈی میں ہے تو وہ ماں کو بلیک میل نہیں کرے، اور ماں خامند کو اس بچے کی وجہ سے بلیک میل نہیں کرے۔ اور وارث پر اسی طرح کی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر ارادہ کر لے وہ دونوں دودھ چھڑانے کا رضامندی سے آپس کی اور مشورے سے، تو نہیں ہے کچھ بھی گناہ ان پر۔ اور اگر تم چاہو کہ دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو تو نہیں کچھ گناہ تم پر، بشرط کہ ادا کر دو تم جو دینا ٹھہرایا تھا تم نے دستور کے مطابق، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان رکھو بے شک اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے، کیونکہ ایسے معاملات میں اکثر اتنی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اور اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے پہ اتنی تہمتیں اور الزام لگ جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یہی بات فرما رہے ہیں کہ ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو بے شک اللہ اس کو دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور وہ لوگ جو مر جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں عورتوں کو، تو روکے رکھیں اپنے آپ کو نکاح سے 4 مہینے اور 10 دن۔ اور یہ اس کی عدت کے بارے میں ہے کہ 4 مہینے 10 دن اس عورت کی عدت ہے جس کا خامند فوت ہو جاتا ہے۔ پھر جب پوری کر چکے وہ اپنی عدت، تو نہیں کچھ گناہ تم پر اس فیصلے میں جو کرے وہ اپنی جانوں کے بارے میں دستور کے مطابق، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو باخبر ہے۔ اور نہیں کچھ گناہ تم پر اس میں کہ اشارے کنارے میں 2 نکاح کا پیغام عورتوں کو یا مخفی رکھو اپنے دلوں میں، معلوم ہے اللہ کو کہ تم ضرور سوچتے ہوگے اس کے بارے میں، لیکن نہ وعدہ کرو ان سے پوشیدہ طور پر مگر یہ کہ کہہ دو کوئی بات دستور کے مطابق۔ اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ اگر عورت اپنی عدت گزار رہی ہے
تو اس عدت کے درمیان میں نکاح نہیں کر سکتی. اور یا پھر کوئی ایسی اگر عورت کو کوئی پسند ہے یا آدمی کو وہ عورت پسند ہے تو وہ اس وقت غلط طریقے سے ایسی کام نہ کرے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اشارے کنارے سے بس اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو وہ بتا دے، لیکن کھلے عام ایسی دوستیاں نہ کرے. اور نہ پختہ ارادہ کرنا عقد نکاح کا جب تک نہ پوری ہو جائے عدت اپنے وقت تک. یہی بات جو میں آپ کو بتائی تھی کہ عدت کے درمیان میں نکاح نہیں کرنا. اور جان رکھو کہ اللہ کو سب معلوم ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور ڈرتے رہو اس سے، اور جان رکھو بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور بردبار ہے. رب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا جناح علیکم، کہ نہیں کچھ گناہ تم پر اگر طلاق دے دو تم عورتوں کو جبکہ ابھی نہ چھوا ہو تم نے انہیں، یا ابھی نہ مقرر کیا ہو ان کے لیے مہر، اور کچھ خرچ ضرور دو ان کو اس کے مطابق جو اس کی حیثیت ہے، اور تنگ دست پر ہے اس کے مطابق جو اس کی حیثیت ہے یہ خرچ کر دینا ہو دستور کے مطابق، لازم ہے یہ نیک لوگوں پر. اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس حالت میں طلاق ہوتی ہے کہ ابھی اس آدمی کے ساتھ جیسی رخصتی نہیں ہوئی ہے اور اس آدمی نے اس کو چھوا نہیں ہے، تو اس میں اگر وہ حق مہر جو بھی اس کا مقرر تھا اگر وہ اس کو اگر نہیں دیتا تو اس پہ گناہ نہیں ہے. لیکن بیسٹ یہی ہے کہ وہ اچھے طریقے سے اگر وہ دے سکتا ہے تو ضرور دے، اور جو لوگ جتنی اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق ضرور دینا چاہیے. اور اگر طلاق دے دو تم انہیں اس سے پہلے کہ چھوا ہو تم نے انہیں، جبکہ مقرر کر چکے ہو تم ان کے لیے مہر، تو نصف ہے اس کا جو مقرر کر چکے ہو تم. لیکن اگر ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ تھے اور پھر طلاق ہو گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں تو پھر نصف حق مہر ادا کرنا ہوگا، مگر یہ کہ بخش دیں عورتیں یا چھوڑ دیں وہ جن کے ہاتھوں میں ان کا عقد نکاح ہے. اور اگر چھوڑ دو تم یہ زیادہ قریب ہے تقویٰ کے. اور نہ فراموش کرنا احسان کرنا آپس میں، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. دیکھیں بار بار ایسی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ بات آتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جو کچھ کرتے ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ بندہ اس معاملے میں کتنی زیادتی کر جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جب آیا تھا تو مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ جب طلاق دیتے تھے تو خود ہی ان کے ہسبینڈ یہ دوسرے آدمی کو کہہ دیتے تھے کہ ہماری اس سے نہیں بنی ہے لیکن شی از ویری نائس لیڈی، تو تم اگر انٹرسٹڈ ہو تو تم اس سے نکاح کر لو. لیکن آج آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی ایسے کہہ سکتا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ حافظوا علی الصلاۃ، اور حفاظت کرو نمازوں کی اور درمیانی نماز کی، اور کھڑے رہو اللہ کے حضور فرما برداری کے ساتھ. اب یہاں پہ دیکھیے طلاق کی بات ہو رہی ہے، عدت کی بات ہو رہی ہے، یہ ساری کے درمیان اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بات لے آئے کہ اپنی نماز کی حفاظت کرو، خاص طور پہ درمیانی نماز کی. کیونکہ ایسی سچویشن میں یوزلی گھروں میں اتنی ٹینشن ہوتی ہے کہ نماز قضا ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہی ریمائنڈ کرایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو. پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیادے یا سوار نماز پڑھ لو. اللہ اکبر. خوف کی حالت میں یہ نماز خوف کے بارے میں ہے کہ جس بھی اگر تم سوار ہو یا تم پیدل چل رہے ہو تب بھی نماز پڑھنی. اور آپ سوچیں کہ کتنے لوگ اتنے آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور آرام سے نماز چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب تم امن پاؤ تو یاد کرو اللہ کو جس طرح سکھایا اس نے تم کو، وہ جو نہیں تھے تم جانتے. اور وہ لوگ جو وفات پا جائے تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں، وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے حق میں نان و نفقے کی 1 سال تک بغیر گھر سے نہ نکالے ہوئے. پھر اگر وہ خود چلی جائے تو نہیں کچھ گناہ تم پر اس فیصلے میں جو وہ کرے اپنی جانوں کے بارے میں دستور کے مطابق. اللہ غالب حکمت والا ہے. اور متعلقہ عورتوں کے لیے بھی نان و نفقہ ہے دستور کے مطابق، حق ہے متقیوں کا. اسی طرح بیان فرماتے ہیں اللہ تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ تم اس کو سمجھو. کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو نکل پڑے تھے اپنے گھروں میں سے اور تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے، تو حکم دیا انہیں اللہ نے کہ مر جاؤ، پھر زندہ کر دیا ان کو. بے شک اللہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ نہیں شکر کرتے. اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں اور جان رکھو یقیناً اللہ
بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو قرض دے اللہ کو ایک قرض حسنا، سو بڑھا دے وہ اس کو کئی گنا زیادہ، اور اللہ ہی تنگ کرتا ہے اور اللہ ہی کو شادگی کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہاں پہ ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ یہ جو سورہ ہے سورۃ البقرہ، یہ مدنی دور کی سورہ ہے، اور یہاں پہ اب کیونکہ بدر کی جنگ ہونے والی تھی، یہ بالکل شروع کی آیات ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو یہ انکریج کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اپنے دین کی حفاظت کے لیے اب تمہیں اپنا مال خرچ کرنا ہوگا۔ کہ اب یہاں پہ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا نہیں دیکھا تم نے ایک جماعت کو بنی اسرائیل کی موسیٰ کے بعد، جب کہا انہوں نے اے نبی مقرر کر دے ہمارے لیے ایک بادشاہ تاکہ جنگ کرے ہم اللہ کی راہ میں، کہا اس نے کہیں ایسا ہوگا کہ اگر میں حکم دوں تم کو تو جہاد کا تو تم نہ جنگ کرو۔ وہ کہنے لگے کہ کیا ہوا ہے ہمیں کہ نہ لڑے، ہم اللہ کی راہ میں جبکہ نکال دیا گیا ہم کو ہمارے گھروں سے اور ہمارے بال بچوں سے، پھر جب حکم دیا گیا ان کو جنگ کا تو پھر گئے وہ سوائے چند ایک کے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اب یہاں پہ جو واقعہ پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جو بنی اسرائیل تھے وادی تیہ میں تھے، اس کے بعد انہوں نے یوشع بن نون کی قیادت میں فلسطین کو فتح کیا، اور فلسطین کو فتح کرنے کے بعد انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا لی، اور آہستہ آہستہ کیا ہوا وہ آپس میں بھی لڑنا شروع ہو گئے، اور باہر کے لوگ بھی ان کے ساتھ جب آ کے جنگیں کرتے تھے تو آہستہ آہستہ یہ کمزور ہونا شروع ہو گئے۔ تو انہوں نے اپنے وقت کا نبی جو اس وقت جن کا نام آتے سیموئل تھے، ان کو کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک ایسا سپہ سالار مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم جا کے اب جو ہم سے دشمن لڑائی کرتے ہیں ہم ان سے جنگ کر سکیں۔ جو حضرت سیموئل تھے انہوں نے ان کو کہا کہ تمہارے لیے طالوت جو ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سپہ سالار مقرر کیا ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ طالوت جو ہے وہ تو ہم سے اس کے پاس تو کوئی ایسا پیسہ ویسا بھی نہیں ہے اور اس کی کوئی ایسی طاقت بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیسے مقرر کیا؟ تو انہوں نے پھر ان کو کہا کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ ان کا تابوت جو تھا، تابوت سکینہ جس کو کہتے تھے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ بچی کچی جیسے عصا تھا یا منو سلوہ ایسی سب چیزیں تھی، تورا کے کچھ اس میں صفحات تھے، تو وہ تمہیں جب وہ اس کی قیادت میں تمہیں وہ مل جائے گا تو تمہیں اس سے پتہ چل جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ اب ہوا بھی یہی کہ طالوت اور جالوت کی جب لڑائی ہوتی ہے یہ اپنی لشکر لے کے جاتے ہیں، اب وہ اتنے بڑے لوگ تھے، جالوت جو تھا وہ اتنا طاقتور اور اتنے بڑے بڑے لوگ تھے تو یہ ڈر گئے اس سے۔ اور وہاں پہ کیا ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے نا، وہ تاریخ میں جو آتا ہے روایات میں آتا ہے کہ وہ بکریاں چراتے تھے، اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جب وہ لے کے جاتے تھے اپنے ریوڑ کو تو اگر راستے میں کوئی ایسی چیز آتی تھی جو بکریوں کو نقصان دینے کے لیے، جیسے شیر ہے یا کوئی چیتا یا اس طرح کی چیز ہوتی تھی، تو وہ ان کا نشانہ بڑا تیز تھا، اور وہ کہتے کہ ایسا نشانہ مارتے تھے کہ وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا تھا۔ وہ اچانک وہاں سے گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے وہ زور زور سے پکار رہا ہے، اور پورے یہ لوگ جو ہیں وہ ڈر کے سائڈ پہ آگے نہیں آ رہے ہیں اور وہ ان کو للکار رہے جنگ کے لیے۔ تو انہوں نے جا کے جالوت سے یہ کہا کہ انہوں نے جا کے طالوت سے یہ کہا کہ مجھے تم اجازت دو تو میرا نشانہ بہت ایسا ہے کہ میں اس کے مقابلے میں جا سکتا ہوں۔ تو جب انہوں نے اپنا نشانہ اس پہ، وہ کہتے ہیں گلیل ہوتی ہے اس طرح کی چیز ان کے پاس ہوتی تھی، تو انہوں نے جب نشانہ اس پہ لگایا تو جالوت جو ہے وہ ادھر ہی وہ کہتے کہ ڈھیر ہو گیا، اس کی آنکھ پہ جا کے، وہ اس نے پورا پہنا ہوا تھا جیسے، لیکن صرف آنکھ والی جگہ اس کی تھی جس سے وہ دیکھ رہا تھا، اور ایسا نشانہ لگا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اور اس کے بعد طالوت جو تھے انہوں نے ان کی شادی جو حضرت داؤد علیہ السلام کی اپنی بیٹی سے کر دی، انہی میں سے ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تھے۔ اور اب آگے دیکھیے کہ قصہ کہاں پہ جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہا ان سے ان کے نبی نے بے شک اللہ نے مقرر فرمایا ہے تم پر طالوت کو بادشاہ۔ وہ بولے کہ کیوں کر ہو سکتا ہے اسے بادشاہی کا حق ہم پر، جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہی کے اس سے، اور دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور نہیں دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وسعت مال میں۔ کہا اس نے کہ بے شک اللہ نے چن لیا ہے اسے تم پر اور زیادہ دی ہے اسے فروانی علم میں اور جسم میں، اور اللہ عطا فرماتا ہے اپنا ملک جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے۔
اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ بے شک یہ نشانی ہے اس کی بادشاہی کی کہ آئے گا تمہارے پاس وہ صندوق جس میں ہے تسکین تمہارے رب کی طرف سے، اور جو کچھ بچی کچی چیزیں اس میں ہے وہ چھوڑ گئے آل موسیٰ اور آل ہارون، اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ہو ایمان والے۔ پھر جب روانہ ہوا طالوت لشکر کے ساتھ، کہا اس نے کہ بے شک اللہ آزمائش کرے گا تمہاری ایک نہر سے، بس جس نے پانی پی لیا اس میں تو وہ نہیں ہے میرے ساتھ، اور جو پانی پیے گا اس سے تو بے شک وہ میرا ہے، سوائے اس کے جو چلو بھر پانی مطلب تھوڑا سا پانی پی لے۔ تو پی لیا انہوں نے اس میں سے سوائے چند ایک کے ان میں سے۔ پھر جب وہ نہر کے پار پہنچے تو وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ کہنے لگے کہ نہیں طاقت مقابلے کی ہمیں آج جالوت سے اور اس کے لشکر سے۔ کہنے لگے وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے کہ انہیں ملنا ہے اللہ سے، بارہا ایک قلیل جماعت غالب ہوتی ہے بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ اور جب مقابلے میں آئے وہ جالوت کے اور اس کے لشکر کے، دو دعا کی انہوں نے، اے ہمارے رب عنایت کر ہم پر صبر اور جمائے رکھ ہمارے قدموں کو، اور فتح عطا فرما ہمیں ان لوگوں پر جو کفار ہیں۔ تو یہ بہت پیاری دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین، آمین ثم آمین۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو انہوں نے شکست دے دی ان کو اللہ کے حکم سے، اور قتل کر ڈالا داؤد نے جالوت کو، اور عطا کی اللہ نے بادشاہی اور حکمت، اور سکھایا ان کو جو کچھ چاہتا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور اگر نہ ہٹاتا رہتا اللہ لوگوں کو ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے تو نظام بگڑ جاتا، لیکن اللہ بڑا فضل کرنے والا اور اہل عالم ہے۔ یہ آیتیں ہیں اللہ کی جو پڑھ کر سناتے ہیں ہم تم کو حق کے ساتھ، اور بے شک تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ رسولوں میں سے ہو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیا جو ہے یہ جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ تھے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ آیتیں ہیں اللہ کی جو پڑھ کر سناتے ہیں ہم تم کو حق کے ساتھ۔ اب یہاں پر الحمدللہ ہمارا دوسرا سپارہ بھی ختم ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔